سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ ایک روز جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرا جو آقا ہے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مجھ سے ایک خراج لیتا ہے اور ایک متعینہ ٹیکس لیتا ہے۔ اس دور کے اندر آقا جو ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں کو کمانے کے لیے بھیجتے تھے اور یہ کہتے تھے بھائی آپ نے اتنا متعین روپیہ پیسہ ہمیں لا کر آج دن میں دینا ہے، یہ ہر صورت غلام کو دینا ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے غلام نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، مغیرہ جو ہے میرا آقا، وہ مجھ سے اتنا ٹیکس لیتا ہے اور یہ زیادہ لیتا ہے، آپ اسے کم کروا دیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی آپ سے کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ اس نے بتایا، ایک مقدار بتائی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ سے کاریگری کرتا ہوں، کمہار کا کام کرتا ہوں، میں فلاں فلاں چیز بنا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس حساب سے تو ٹیکس بہت کم ہے، خراج بہت کم ہے، وہ تو آپ سے زیادہ وصول نہیں کرتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا کر دو، آپ کمہار ہو، ہاتھ سے دستگیری کرتے ہو، ہمارے لیے ایک چکی بنا کر دو، ہمیں ضرورت ہے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز کی چونکہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات نہیں مانی تھی تو اسے غصہ آیا۔ غصے کے اندر اس نے یہ بات کہی۔ اب چونکہ بظاہر تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ بات کہی کہ امیر المومنین، میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کا مشرق اور مغرب کے لوگوں کے اندر چرچا ہوگا، مشرق اور مغرب کے لوگ یاد رکھیں گے، میں ایسی چکی بناؤں گا۔ جب وہ وہاں سے گیا، چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست سے نوازا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی، یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، اگر آپ حکم دیں تو ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ابھی اس نے دھمکی دی ہے نا، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے ابھی قتل تو نہیں کیا، ابھی قاتل تو نہیں ہے، جب قاتل ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں وہ شخص آیا، مسجد کی پہلی صف کے اندر کھڑا ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول مبارک تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے، نماز پڑھانے کے لیے آتے، تو صفوں کو درست کرتے ہوئے پیچھے سے آیا کرتے تھے، صفوں کو درست کیا کرتے تھے، پھر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کروایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے۔ یہ شخص ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص یہ پہلی صف کے اندر چادر لپیٹ کر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر بجلی نہیں تھی، لائٹنگ کا نظام نہیں تھا، اور فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہوتا، تو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون شخص ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے ہاتھ تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے، بس ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ اس بدبخت نے پیچھے سے نیزے سے وار کر دیا۔ بعض جگہ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ نیزے سے نہیں خنجر سے وار کیا، اس شخص نے نیزے سے وار کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مصلی سے گر پڑے، اور ساتھ میں گرتے گرتے پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر مصلی رسول کے اوپر کھڑا کر دیا کہ آپ امامت کو مکمل کروائیں، آپ نماز مکمل کروائیں۔ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیں کہ اتنی مصیبت کے وقت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جماعت کو ترک کرنا گوارا نہ کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر مصلی رسول پر کھڑا فرما کر دیا۔ چونکہ صفیں بہت زیادہ اس وقت ہوا کرتی تھی، دور تک صفیں جایا کرتی تھی اور سپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اب جو پہلی صف کے اندر لوگ موجود تھے انہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، یہ ظلم ہو چکا ہے،
لیکن جو پیچھے کے لوگ تھے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مختصر نماز اس وقت ادا کروائی، انتہائی مختصر صورتیں نماز کے اندر پڑھنے کے بعد نماز مکمل کروائی، اور اس بدبخت نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا، وار کیا، اسے پتہ چل گیا کہ اب صحابہ کرام مجھے چھوڑیں گے نہیں اور میں پکڑا جاؤں گا، میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اس بدبخت نے وار کرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے نکلنے کی کوشش کی، جب پیچھے نکلنے کے لیے راستہ نہ ملا تو اس شخص نے بغیر دیکھے چاروں اطراف کے اندر خنجر نیزہ گھمانا شروع کر دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 17 صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس شخص نے زخمی کیا، اور 17 صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہوئے۔ پھر ایک صحابی نے بڑی سی چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی تاکہ نہ اسے کوئی چیز نظر آئے، اور نہ ہی اسے کوئی چیز جب نظر آئے گی تو پھر وہ باہر نہیں نکل پائے گا، جب باہر نہیں نکل پائے گا تو لازمی بات ہے وہیں پر پکڑا جائے گا۔ پھر جب چادر اس کے اوپر ڈالی گئی تو چادر کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ بھئی اب نکلنے کا چارہ نہیں ہے، اب میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، تو اس بدبخت نے وہیں پر اسی نیزے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی، اور وہیں پر جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا سوال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ دیکھو کون شخص ہے جس نے مجھ پر وار کیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ وہ مجوسی غلام جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، وہ مجوسی ہے جس نے آپ پر وار کیا ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ خون آلود نہیں ہوئے، بلکہ ایک غیر مسلم کے ہاتھوں میری شہادت ہو رہی ہے، اس پر شکر ادا کیا۔ پھر صحابہ کرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور گھر لے کر گئے۔ چونکہ ابھی اندھیرا تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ زخم کس نوعیت کا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زخم کس قسم کا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ جانچنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دوائی پلائی، تو وہ دوائی پیٹ کے ذریعے اس زخم کے ذریعے جگہ سے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا گیا، وہ دودھ بھی اس زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ اب صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ زیادہ دن سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں ہے، اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اب زیادہ دن میرے اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات دیکھی، اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا، سب سے پہلی آپ کو یہ وصیت ہے کہ میرے ذمہ فلاں آدمی کا قرض ہے، یہ قرض آپ نے ادا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے چلا جاؤں اور قرض میرے سر پر برقرار رہے۔ پھر دوسری وصیت یہ فرمائی کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے اندر چلے جائیے، اور جا کر یہ کہیے کہ عمر بن خطاب نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات کی، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ جا کر کہیں کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سختی سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو سختی سے منع فرمایا کہ بھائی آپ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، اس لیے کہ فَإِنِّي لَسْتُ يَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، آج کے دن میں مسلمانوں کا مومنین کا امیر باقی نہیں رہا، وہ اس لیے امیر المومنین نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ عمر بن خطاب کے بیٹے عمر نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ یہ جگہ آپ سے مانگ رہا ہے جو آپ نے حجرِ رسول کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک کے اندر اپنے لیے رکھی تھی، آج خطاب کا بیٹا آپ سے یہ جگہ مانگ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیغام لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس کے اندر گئے، جا کر دیکھ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و کتار رو رہی ہیں۔ آپ کو کسی نے خبر دے دی تھی
کہ امیر المومنین کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، امیر المومنین زخمی ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ وہ حجرہ ہے جہاں میرے خاوند، میرے شوہر اور میرے والد محترم مدفون ہیں، اور یہ تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ مراد رسول ہیں، اس لیے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ سے انکار نہیں کرتی، جاؤ میں نے یہ جگہ وقف کر دی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اجازت دے دی تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی، بتایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، جب میری شہادت ہو جائے اس کے بعد دوبارہ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا کہ عمر یہ جگہ مانگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے یہاں دفن کر دینا، اگر آپ اجازت نہ دیں تو مجھے عام قبرستان میں مسلمانوں کے جنت البقیع میں دفن کر دینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری مروت کی وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو، میری محبت کی وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر دوبارہ اجازت مانگ لینا۔ دیکھیں کتنی دیانت داری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر۔ پھر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اور شہادت جیسے اعلیٰ رتبے کے اوپر فائز ہو گئے۔